اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ ہم نے 2 آیات تلاوت کی سورہ آل عمران کی 16 اور 17، ٹھیک ہے۔ اچھا، ترجمہ ہے یہ احمد رضا کا، اور پھر ہم آگے ایک ترجمہ اور بھی انشاءاللہ دیکھ لیں گے۔ اچھا، یہ جو ہے دیکھیے ہم یہاں پر تیسری مرتبہ یہ پڑھنا چاہ رہے ہیں ربنا، ٹھیک ہے۔ ربنا سے دعا یہ تیسری مرتبہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، ہمیں سکھایا، اور پھر دعا کے آداب بھی سکھائے کہ دعا مانگنا کیسی ہے، دعا مانگنی کیسے ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیے ترجمہ سنیے۔ وہ جو کہتے ہیں یا وہ لوگ جو کہتے ہیں اے رب ہمارے، یا اے ہمارے رب ہم ایمان لائے۔ آپ اپنے ایمان کے واسطے سے بھی اپنے مالک سے دعا کریں، ٹھیک ہے۔ اے میرے مالک، ہم اپنے دل کی خوشی سے ایمان لائے ہیں، اپنی رضا اور رغبت سے ایمان لائے ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنی مرضی سے آپ کا بندہ بننا ہم نے پسند کیا ہے، ہیں تو آپ کے بندے، لیکن ہم نے پسند کیا اس بات کو۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے اس بات کو اپنے دل کی خوشی برضا و رغبت قبول کیا، طوعاً کرہن نہیں، اپنی خوشی سے ہم نے قبول کیا کہ ہم راضی ہیں، خوش ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے نبی ہیں، رسول ہیں، اور دین ہمارا اسلام ہے، قرآن ہماری کتاب ہے، ہم اس پر راضی ہیں، خوش ہیں۔ تو ہم ایمان لائے، تو ہمارے گناہ معاف کر۔ پہلے تو یہ کہ مالک ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم نے بہت کچھ گناہ کیے ہیں، بڑی لفزشیں ہیں ہماری، تو معاف کر دے ہمیں۔ یہ دیکھیے کس طرح سے کتنا پیارا پیارا انداز ہے دعا سکھانے کا۔ ذنوب کہتے ہیں گناہ کو، نون علیہ زبر نہ ہمارے گناہ کو، یہ تثنیہ اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ہمارے گناہ معاف کر۔ آپ تو بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ کے لیے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، تو کسی اکیلے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ تو ہی کہیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ اکیلا ہے۔ جیسے ابا آپ کے ایک ہی ابا ہوتے ہیں، ایک ہی بابا ہوتے ہیں، ایک ہی والد ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ابا کو کہیں گے ابا تو آ گیا، تو جب بھی پتہ چلے گا کہ ابا اکیلا ہے، ورنہ تو جب پتہ چل جائے گا اگر ہم نے ابا کو آپ کہا تو یہ شبہ ہونے کا خدشہ ہے کہ کہیں 3-4 ابا تو نہیں ہیں، تو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہی دادا ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہتے کہ دادا تو آ گیا، دادا تو کہاں تھا، دادا تو کیسا تھا، ایسا نہیں کہتے۔ دادا جان آپ کیسے ہیں پتہ چلتا ہے دادا ایک ہی ہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم اللہ کے لیے بھی آپ استعمال کریں گے تو اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ نہیں ہے کہ ہاں ہم نے اللہ کو 2 نعوذ باللہ مان لیا، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم ایمان لائے مالک تو ہمارے گناہ معاف کر اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، ٹھیک ہے۔ وقنا بچا ہم کو، وقا یقی سے ہے، نون علیہ الزبر ضمیر لگی ہوئی ہے نا۔ وقنا بچا ہم کو، کس سے؟ عذاب سے۔ کس عذاب سے؟ جلنے کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے، ٹھیک ہے۔ تو دوزخ میں آگ کا عذاب ہے، تو ہمیں بچا لے، ٹھیک ہے۔ صبر والے جو لوگ صبر کرتے ہیں نا، دین کی راہ پہ چلنے والوں کو صبر بہت کرنا پڑتا ہے۔ سب سے زیادہ صبر کس نے کیا ہے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اور سچے صادقین، صابرین، صادقین اور ادب والے، فرما بردار، ٹھیک ہے۔ قانتین قناعت کرنے والے، فرما برداری کرنے والے، راضی برضا رہنے والے، ادب والے۔ اور راہ خدا میں، ٹھیک ہے، راہ خدا میں نہیں، راہ الہی میں، راہ مولا میں، راہ مالک میں، راہ الہ میں خرچنے والے، خرچ کرنے والے، ٹھیک ہے۔ والمنفقین انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے والے۔ والمستغفرین اور پچھلے پہر معافی مانگنے والے۔ پچھلا پہر کون سا؟ تہجد کا وقت، رات کا فجر سے پہلے والا وقت، وہ ہوتا ہے پچھلا پہر کہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، تو آپ پچھلا پہر کہنے کے بجائے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں سحری کے وقت معافی مانگنے والے۔ سحری کی جمع اسحار ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت میں معافی مانگنے والے، تو کتنی خوبیاں اللہ نے بیان کی، صابر، صادق، قانت، منفق اور مستغفر، ٹھیک ہے۔ یہ ہیں 1 2 3 4 5 یہ خوبیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں ان لوگوں کی۔ وہ دعا بھی کرتے ہیں اور ان کی جو ہے عادات بھی کتنی پیاری پیاری عادات ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں تک ہے، پھر آگے انشاءاللہ ہم اس کے بعد میں تلاوت کریں گے۔ تو اب ہم اس کی جو ہے تشریح، تھوڑی سی اس کی تفسیر پڑھنا چاہیں گے۔ آئیے تھوڑا سا ترجمہ عبدالسلام بن محمد کا بھی دیکھ لیتے ہیں۔
ترجمہ یہ ہے یہاں سے، جو کہتے ہیں اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لے آئے، سو ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ جو صبر کرنے والے اور سچ کہنے والے یعنی سچ بولنے والے اور حکم ماننے والے اور خرچ کرنے والے اور رات کی آخری گھڑیوں میں بخشش مانگنے والے ہیں۔ اب یہاں پر ایک چیز ہے جو غور کرنے کی ہے، غور و تفکر کی، وہ کیا ہے؟ یہ دیکھیے کہ ایمان اور دعا کا کتنا یعنی عظیم ایک ربط ہے۔ ایمان اور دعا کا ایک بڑا زبردست ربط ہے، بڑا خوبصورت انداز ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ ایمان والا دعا کرتا ہے، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے اور کسی بھی وقت وہ دعا سے غافل نہیں ہوتا، حتیٰ کہ وہ اس وقت کا انتظار کرتا ہے کہ جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ دعا یہ قبولیت کا وقت ہے تو وہ دعا کرتا ہے ایمان والا، اور ڈرتا ہے اور اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے اور اپنے مالک کی بڑائی کو بیان کرتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم دعا کریں۔ کیا ہم اپنے رب کی نعمتوں سے بے نیاز ہو گئے، بے پرواہ ہو گئے؟ کیا ہمیں اپنے رب کی نعمتیں نہیں چاہیے کہ جو ہم نے دعا کرنا چھوڑ دی؟ کیا ہماری زبانیں تھکنے لگ گئیں دعا مانگنے سے؟ کیا ہم اتنے عاجز اور اتنے مجبور ہو گئے کہ دنیا بھر کی ہم باتیں کر ڈالتے ہیں اور ہماری زبان سے دعا جاری نہیں ہوتی؟ تصور کیجئے کہ کتنی غفلت ہے ہمارے ساتھ۔ ایسا نہیں لگتا کہ جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو چھوڑ دیتے ہیں ان کے ساتھ ایک شیطان لپٹ جاتا ہے کہ جو انہیں اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرنے دیتا، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو ان کو ایسی یعنی کہنا چاہیے وحشت ہوتی ہے، ایسی غفلت ہوتی ہے کہ جہاں پر اللہ کا ذکر ہو وہاں سے اٹھ کر بھاگ جاتے ہیں، ایون یہ کہ دوسرا ذکر شروع ہو جائے۔ تصور کیجئے، اللہ نے یہاں پہ خوبی بیان کی، ایک تعریف بیان فرمائی، کس کی؟ الذین یقولون، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ تو اللہ کے وہ متقی بندے، وہ ایمان والے بندے، وہ اللہ سے ڈرنے والے بندے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تو ایمان لے آئے، جتنا ہمارے بس میں تھا مالک، ہمارے بس میں اب اس سے زیادہ تو اور کچھ ہے ہی نہیں، بس صرف اتنا ہی ہمارے بس میں کہ زبان سے کلمہ پڑھ کے دل سے یقین رکھیں اور کفر و شرک سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ باقی وسوسوں سے، توہمات سے اور بہت ساری چیزوں سے مولا تو ہم نہ بچ سکتے ہیں، نہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ ہاں مولا اگر آپ کے دستگیری ہو تو جب ہی ہمارا کام بن سکتا ہے۔ تو اپنے ایمان کا مولا آپ سے اظہار کر رہے ہیں، آپ ہی ہمارے ایمان کے گواہ بن جائیں کہ ہم تو ایمان لے آئے، ہم نے تو قبول کر لیا ہے ایمان اور اسلام کو، جو جو چیزیں آپ نے ایمان کے لیے ہمیں کہی ہیں ہم نے تو اپنی یعنی کوشش بھر، جتنی ہماری بساط ہے ہی کتنی، نہ اتنا دماغ ہے، نہ اتنا دل ہے، نہ اتنی مضبوطی ہے بھی تو کچھ نہیں مالک، انتہائی کمزور اور ناتواں لوگ ہیں، بس جتنی اپنی یعنی ایک کوشش بھر، یہ ٹوٹی پھوٹی جو کوشش ہے اس بھر اپنا مولا ایمان لے آئے ہیں، مالک آپ ہمارے ایمان کو قبول کر لے۔ تو متقی لوگوں کا یہ شیوہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات یہاں پر ذکر کی، یہ صفت کی جمع صفات ہے نا، کسی کی اچھی خوبی یا بری خوبی، تو یہاں اچھی صفات ان کی ذکر ہیں، تو ان کو اس وجہ سے نعمتیں اللہ تعالیٰ دے گا، ٹھیک ہے؟ یہ جو اوپر نعمتوں کا ذکر ہوا تھا نا، ہم نے اس سے پہلے نعمتوں کی بات پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے؟ تو مذکورہ نعمتیں جس کو حاصل ہوں گی ان کی یہاں پر صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ ان کو ایسے بلا وجہ نوازا نہیں جائے گا، ان کو نوازنے کا بھی ایک کوئی پیمانہ ہے۔ اچھا تھوڑی سی اس پر بات کرتے ہیں، الصابرین والصادقین، ٹھیک ہے؟ یہ سارے جمع کے صیغے ہیں، صبر کرنے والے ایک کوئی نہیں ہے، جو جتنے بھی ہیں جتنے اس کیٹیگری میں آتے ہیں، یہاں 5 صفات ہیں اس پہ۔ تو صبر کی تھوڑی سی آپ کو قسمیں بتا دوں کہ صبر کس کس چیز پہ ہم کرتے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کن کن چیزوں پہ صبر کیا ہے؟ سب سے بڑھ کر وہی صبر کرنے والے ہیں۔ تو نیکی کرنے پر صبر کرتے ہیں، نیکی جب کرتے ہیں تو اس میں کیا کم رکاوٹیں ہوتی ہیں؟ کوئی بھی نیکی آپ کرتے ہیں اس میں صبر کرنا پڑتا ہے۔ ایک آپ مثال لے لیجئے کہ کسی کی آپ خدمت کرتے ہیں نا، کسی کو کھانا پکا کے کھلاتے ہیں تو اس میں بھی تو آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے نا۔ بہترین قسم کا کھانا آپ اپنے ہاتھ سے پکائیں، آپ کے گھر میں ماسی آئی ہے، اس کی بیچاری کے دانت نہیں ہیں، آپ نے اس کے لیے دلیا تیار کیا، کہا یہ کھا لے گی، ثواب ملے گا، تو کیا ہے آپ نے صبر کیا نا، اس کو پکایا، جا کے چولہے پہ تیار کیا، اس میں دودھ ڈالا، اپنے جسم کی طاقت بھی لگائی اور اپنا مال بھی لگایا، اپنا وقت بھی لگایا، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کو کھلایا، تو بہرحال یہ ایک صبر ہے کیا آپ نے نا۔ اسی طریقے سے رات کے وقت آپ اٹھے
نماز تہجد کے لیے اس میں آپ نے صبر کیا، اسی طریقے سے نماز فجر کے لیے آپ اٹھے اس میں آپ نے صبر کیا، بہت ساری چیزوں میں آپ صبر کرتے ہیں نا۔ تو صبر ایک تو ہے نیکی کرنے پر، اور دوسرا کیا ہے گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا۔ آپ نے اپنے بال بنائے، بال آپ کے اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں، آپ نے آئینہ دیکھا، شیشہ دیکھا، آپ نے اتنا خوبصورت میرا بال ہے، ٹھیک ہے، اتنی خوبصورت جو ہے یعنی میری یہ پونی ہے، میری چٹیا ہے، اتنا خوبصورت میرا گیٹ اپ ہے، ٹھیک ہے، کتنی میں اچھی لگ رہی ہوں، کتنا میں اچھا لگ رہا ہوں، لیکن اب آپ نے صبر کرنا ہے۔ کیا صبر کرنا ہے؟ آپ نے اسکارف باندھنا ہے، آپ نے عبایا پہننی ہے، اپنے آپ کو چھپانا ہے، چھپا کر نکلنا ہے، تو صبر تو کیا نا آپ نے، اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے آپ نے صبر کیا۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے کم اچھا کھایا اس پہ صبر کیا، آپ نے ہلکے پھلکے سادے سے گھر میں زندگی گزاری، آپ نے اس پہ صبر کیا، کیونکہ آپ کو ہر وقت پیش نظر خبر ہے آپ کی، موت کا وقت ہے، پتہ نہیں موت کیسے آئے گی، اللہ جانے کتنے پیمپر پہننے پڑیں گے، اللہ جانے کس حال میں موت آئے گی، اگر زندگی نے وفا کیا تو اللہ ہی معلوم ہے کہ تب کیا کس حال سے گزریں گے، بڑھاپا کون کون سی مصیبتیں لے کر آئے گا، یا جوانی میں ہی اگر کوئی بیماری لگ گئی تو کیا کریں گے، ٹھیک ہے، موت پتہ نہیں کس انداز سے آئے گی، اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا، ہمارے ایمان کا کیا حال ہوگا، اتنی بڑی ٹینشن ہے ہمارے لیے، تفکر ہے موت کا، ایک فکر ہمارے اوپر دامنگیر ہے، لاحق ہے، تو ظاہر دنیا کی عیاشیاں اور عیش تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی چیز بھی نہیں اچھی لگتی، بس ایک وقت گزاری ہے کہ ظاہر ہے وقتوں کو پورا کرنا ہے تاکہ اللہ ہمارا راضی ہو، اصل میں تو آخرت کی نعمتیں اس کی تیاری کرنی ہے ہمیں، تو یہ سب چیزیں کیا ہیں، صبر کرنی ہے ان پہ، ٹھیک ہے، ان سب چیزوں پہ ہمیں صبر لازمی کرنا پڑے گا، تو یہ چیزیں ہیں، دو چیزیں ہو گئیں صبر کے لیے، اور تیسری کیا چیز ہے کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے مصیبت کوئی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، اس پہ صبر کرنا ہے، گلا نہیں کرنا، شکوہ نہیں کرنا، رونا نہیں رونا، ٹھیک ہے، کسی بھی طرح کی مشکل آ سکتی ہے، آپ نے کاروبار کیا، آپ کے کاروبار میں تکلیف آ گئی، نقصان ہو گیا، سارا ہی کا سارا ڈوب گیا، ہوتا ہے زندگی میں، آپ نے پلاٹ خریدا تھا، آپ نے خریدا تو مہنگا تھا، لیکن کیا ہوا، کورونا آ گیا، سارا آپ کا ڈوب گیا، تو ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے، آپ کا لاس ہو گیا، کیا کریں، دکان خریدی تھی، دکان میں آپ نے سامان ڈالا، کورونا آ گیا، دکان بند ہو گئی، اب کیا کریں، صبر کرنا ہے، روزی روٹی آپ کی بند ہو گئی تو یہ صبر آ گیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو یہ ساری چیزوں پہ ہمیں صبر کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے اور اپنے گناہوں کے شامت اعمال بھی ہو سکتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، لفظشیں تو بہت ہیں، گننے میں شمار کرنے میں بھی پوری نہیں ہو سکتی، مالک معاف کر دے، معافی کے سوا اب کیا ہے میرے پاس، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے صابروں کی بڑی تعریف بیان فرمائی ہے، صابروں کی بڑی تعریف ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو آزمائشوں سے بچائے اور بلاؤں اور وباؤں سے بھی بچائے، لیکن ایک چیز ہے جو خاص ہے، وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ تحمل عطا فرمائے، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے آج جتنی کہنا چاہیے کہ ہماری قوم اور ہم خود بے صبرے ہیں، صبر کی جتنی ہی زیادہ ہمارے اندر قلت اور کمی ہے کہ بس کچھ یعنی الفاظ نہیں ملتے کہ اس کے بارے میں کیا کہا جائے، قوم کے اندر بہت زیادہ، اور اس کی وجہ بھی ہے آخرت پہ، ایک تو یقین کمزور ہو گیا، دوسرے دنیا کی محبت اور لالچ غالب آ گئی، تیسرے انسان خود غرض ہو گیا اور شرم و حیا نکل گئی انسان کی، ایسے مناظر آپ کو دیکھنے میں آتے ہیں کہ انسان کو الٹی آ جائے، ایسی اندر سے گھٹن ہوتی ہے، ایسی یعنی عجیب سی تکلیف ہوتی ہے کہ منہ میں تھوک آ جاتا ہے، کہ انسان تلاش کرتا ہے کہ کوئی تھوکنے کی جگہ مل جائے تو تھوک دے، مطلب ایسی آپ کو چیزیں مشاہدے میں اور ملاحظے میں آپ کو نظر آتی ہیں، یعنی ایسی مکروہ چیزیں کہ انسان مطلب وہ برداشت بھی نہیں کر پاتا، کہ یار انسان تو کم از کم نہیں برداشت کر سکتا، جس کے اندر تھوڑا بھی ایمان ہو اس کو یہ چیزیں نا برداشت نہیں ہوتی، کہ جتنی یعنی حیا سوز چیزیں ہمارے معاشرے میں پھیل گئی ہیں، وہ دیکھ کر بھی انسان جو ہے نا کوفت ہوتی ہے اندر سے، کراہت تو دور کی بات ہے، وہ تو چھوٹی چیز ہے، کوفت ہوتی ہے، تکلیف اتنی شدید ہوتی ہے کہ کیا کرے انسان، کرے تو کیا کرے، تو وہ حدیث شریف یاد آتی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ قبروں کو دیکھیں گے تو رشک کریں گے کہ کاش کہ اس قبر میں میں ہوتی، بتائیے ذرا، یعنی ایسے حالات سے گزرے گا انسان، اور یہ اس وجہ سے نہیں کہ اس کو دین کی فکر ہے، دین کی وجہ سے موت کی وہ آرزو و تمنا کر رہا ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ دنیا میں لوگ اتنا اس کے ساتھ دھوکے بازی کریں گے، کسی پر کسی کا اعتماد نہیں رہ جائے گا، اس وجہ سے لوگ یعنی موت کو ترجیح دیں گے اپنی زندگی پر، یعنی ایسے حالات ہو جائیں گے، خیر بہرحال، تو الصابرین
یہ وہ لوگ ہیں جو مشکلات میں صبر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اطاعت کے بجا لانے میں صبر کرتے ہیں، اور حرام کاموں سے بچنے میں صبر کرتے ہیں، حرام کو ترک کرنے میں صبر کرتے ہیں۔ والصادقین، اور یہ سچ بولنے والے ہیں، یہ سچے ہیں۔ سب سے بڑا سچا کون ہے؟ جو یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، سب سے بڑا سچا وہی ہے، ٹھیک ہے۔ یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا۔ تو سب سے پہلے سچ تو یہ ہے کہ جب انسان یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، سب سے بڑا سچ یہ ہے۔ پھر اس کے بعد دنیاوی یہ جو ہمارے معاملات ہیں، جو ہمارے حالات ہیں، ان پہ سچ بولنا یہ بھی ضروری ہے۔ جب انسان وہ سچ بولتا ہے تو پھر یہ سچ بھی بولتا ہے، جیسے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، خزیمہ آپ تو یہاں موجود نہیں تھے، آپ نے میری گواہی کیسے دی کہ گھوڑا میں نے خریدا ہے؟ تو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب سونے کے اس میں لکھنے کی ضرورت ہے کہ سونے کے حروف سے آپ لکھیں کہ انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو آپ کی آسمانی خبروں کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ کے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں، ہم تو اس کی گواہی دیتے ہیں اندیکھی۔ آپ پر ہم اتنا یقین کرتے ہیں تو ہم کیسے ہی اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے کہ آپ نے اگر کہا ہے کہ گھوڑا آپ نے خریدا ہے تو خریدا ہے۔ جبھی آپ نے فرمایا خوش ہو کر کہ خزیمہ کی گواہی آج سے 2 گواہوں کے برابر ہے۔ اگر خزیمہ کسی چیز کے بارے میں گواہی دیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کی گواہی 2 گواہوں کے برابر ہے، گویا کہ 2 لوگوں نے گواہی دے دی۔ سبحان اللہ، یہ کتنا بڑا ان کو اعزاز ملا۔ تو یہی بات ہے کہ سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ آپ گواہی دیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ تنہا ہے، وہ بادشاہ ہے، اس کی بادشاہی پرانی نہیں ہوتی، وہ اپنی بادشاہی میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے اس کی بادشاہی میں کوئی اس کی ہیلپ کرے، ٹھیک ہے، اس کو کوئی کھٹکا نہیں ہے کہ کوئی فوج آئے گی اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بادشاہی میں کوئی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے، نہیں، اس کو کوئی اس بات کا کھٹکا اور دھڑکا نہیں ہے جیسے دنیاوی بادشاہوں کو ہوتا ہے۔ خیر، تو وہ لوگ سچ بولتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں؟ اپنے ایمان کے بارے میں اور اعمال جو بجا لاتے ہیں اس کے بارے میں انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ بالکل سچے ہیں، وہ سچے ہیں، وہ کہتے ہیں جو ایمان لائے ہیں تو واقعی وہ ایمان لائے ہیں، ایسے ہی نہیں، ایویں ہی نہیں کہہ دیتے کہ ہم ایمان لائے ہیں، ایمان نہیں ہے ان کے اندر، منافق نہیں ہے وہ، واقعی وہ سچے ہیں، وہ ایمان لائے ہیں، انہوں نے کہی یہ بات تو وہ واقعی وہ ایمان لائے ہیں، ان کے دل کے رگ و ریشے میں ایمان سما گیا ہے، وہ ایمان میں پختہ مضبوط کامل ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہے، تو اس لیے وہ ایمان والے ہیں، وہ سچے ہیں، وہ سچ کہتے ہیں۔ والقانتین، اور وہ حکم کی بجا آوری کرتے ہیں، وہ حکم کو بجا لاتے ہیں، جو کچھ ان کو حکم دیا گیا ہے وہ ویسے ہی کرتے ہیں، ان کو حکم دیا گیا ہے طاغوت کا انکار کرو، وہ کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی گواہی کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ طاغوتی نظام کو ہم نہیں مانتے، ٹھیک ہے، تو وہ فرما بردار ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قنوت کے معنی اطاعت اور عاجزی اور فرما برداری، ٹھیک ہے، قناعت، جیسے تھوڑے سے بھی راضی ہو جانا، تو یہ سارا معنی اس میں آتے ہیں۔ والمنفقین، اور اللہ کی راہ میں کیا کرتے ہیں؟ وہ خرچ کرتے ہیں، جب خرچ کا موقع آتا ہے تو اپنے مالوں کو دبا کر نہیں رکھ لیتے کہ بھائی ابھی 20 روپے 100 روپے خرچ کر دیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا، ہے نا، 1500 خرچ کر دیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا، 5000 10,000 خرچ کر دیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا، اگر گٹر صاف کروا دیا تو مسئلہ ہو جائے گا، نہیں، وہ مال کی محبت میں اتنے دیوانے اور اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ وہ یعنی ضرورت کی چیزوں پہ بھی خرچ نہ کریں، اتنا وہ بخل نہیں کرتے مال کے معاملے میں، ٹھیک ہے، وہ خرچ کرتے ہیں جہاں جو ضرورت ہے، صرف مسجد میں نہیں خرچ کرتے، صرف جا کر عیدی سینٹر میں جمع کرا کے پیسے نہیں چلے آتے، وہ جہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں اپنا مال نکالتے ہیں، لوگوں کے نفع اور فائدے کے لیے اپنا مال وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو وہ اپنے مال کو ان تمام صورتوں میں، ان تمام جگہوں پر خرچ کرتے ہیں جن کا ان کو حکم دیا گیا ہے، وہ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ دیکھیے، آپ صلہ رحمی کریں گے تو آپ کو مال تو خرچ کرنا پڑے گا، تحفے دیا کریں، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کریں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ محبت بڑھتی ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں میرا بھائی تو بہت مالدار ہے، مجھے کیا ضرورت ہے دینے کی، ٹھیک ہے، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں میری بہن تو بہت مالدار ہے، مجھے کیا ضرورت ہے اس کو دینے کی، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں خاندان میں کسی بھی فرد کے لیے اس کے پاس تو بہت پیسہ ہے، اماں ابا کے پاس تو مجھ سے زیادہ پیسہ ہے، مجھے کیا ضرورت ہے ان پہ خرچ کرنے کی، اس طرح کے الفاظ سننے کو ملتے ہیں۔ نہیں بھائی، ضرورت ہے، محبت بڑھتی ہے، بہنیں انتظار کرتی ہیں کہ میرا بھائی آئے گا تو مجھے کچھ دے گا، ٹھیک ہے، اس لیے نہیں کہ وہ لالچی ہیں، بس بلکہ اس لیے کہ بس ایک ہے
تو کہتے ہیں مان کا پان ان کو ہے کہ لگاتی ہیں امید اپنے بھائیوں سے، اسی طریقے سے بھائیوں کو بھی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، ہم تو چھوٹے ہیں تو ہم بظاہر بڑوں کو کیا دیں گے، وہ بھائی چھوٹے ہیں تو کیا ہو گیا، چھوٹے ہیں تو صرف لینے کے لیے، نہیں دیجیے آپ بھی، چھوٹے ہیں تو بڑے کو دیں، بڑے ہیں تو چھوٹوں کو دیں، بہانے سے دیں، اس سے کیا ہوگا، محبت بڑھے گی، احساس ایک دوسرے کا بڑھے گا۔ محبت کیوں ضروری ہے، خاندان مضبوط ہوں گے، جب آپ گھر کے اندر مضبوط ہوں گے، خاندان کے اندر مضبوط ہوں گے، تو آپ معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے ایک نفع بخش فرد بنیں گے، اور فرد سے خاندان بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ گھر میں اپنے پرسکون ہوں گے تو باہر کے لیے آپ کچھ کر سکیں گے، ادروائز تو آپ اپنے گھر میں ہی ہر وقت جو ہے نا بالکل ایک ٹینشن کا ایک مرکز بنے رہیں گے، تو آپ کس کے لیے کیا کام کر سکیں گے، کچھ بھی نہیں، اپنے گھر میں ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہیں گے، اس سے یہ شکوہ، اور ہم کو اس سے یہ شکوہ، اس کو ہم سے یہ شکوہ، بھئی شکوے شکایت میں زندگی گزر جائے گی، کچھ کرنے کرانے کا موقع ہی نہیں ہاتھ آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو خرچ کرتے ہیں جہاں ان کو خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ صلہ رحمی کرتے ہیں، اور وہ اپنے رشتوں کو جوڑتے ہیں قرابت داری میں، ٹھیک ہے، اور ضرورتوں کو پورا کرنے اور ضرورت مند کی ہمدردی کرنے میں اور اس کی غمگساری، اس کی دلجوئی کرنے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، کبھی کسی غریب کے ساتھ، کبھی کسی یتیم کے ساتھ، کبھی کسی اسیر کے ساتھ، اسیر کے قیدی، اور کبھی کسی فقیر کے ساتھ، ٹھیک ہے، کبھی کسی مسکین کے ساتھ، کبھی خاندان والوں کے ساتھ، کبھی محلے والوں کے ساتھ، کبھی ارد گرد، وہ تمام اپنے نظر دوڑاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیوں، ان کو اپنی آخرت کی، اپنی زندگی کے اینڈ کی، اپنے جو ہے قبر کی، ان کے حشر کے میدان کی، قیامت کے دن کی، جہنم سے بچنے کی فکر لاحق ہے، اس لیے وہ ایسا کرتے ہیں، تاکہ میرا مولا، میرا مالک مجھ سے راضی ہوگا تو مجھے بڑے بڑے مرحلوں سے آسانی سے نکال دے گا، گزار دے گا۔ پھر فرمایا والمستغفرین بالاسحار، سحری کی جمع ہے، سحر کا جو وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ اوقات سحر میں گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اٹھ اٹھ کر روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنا عظیم وقت ہے، کتنا قیمتی وقت ہے، جس وقت ہم پاؤں پھیلائے بستروں کو روند رہے ہوتے ہیں، وہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے، جس وقت نسیم سحر چل رہی ہوتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میٹھی ہوائیں آپ کو تھپکی دے رہی ہوتی ہیں، اس وقت وہ اٹھ جاتے ہیں اور اس وقت وہ توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ دیکھیے کہ کتنی، یعنی یہ استغفار کی فضیلت کتنی زیادہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے۔ اب آئیے سحری کے وقت کے حوالے سے کچھ حدیث شریف بھی دیکھ لیتے ہیں نا، یہ مسلم شریف ہے، اور یہ ہے صلاۃ المسافرین، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیے یہ باب کون سا ہے، باب فی اللیل ساعۃ مستجاب فیہا الدعاء، رات میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اگر آپ اس میں اٹھ کر دعا کریں تو وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، فیہا الدعاء، تو ہمیں اس میں دعا کرنی چاہیے، تو یہ ہے باب۔ اب یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آئیے میں آپ کو اس کا ترجمہ سنا دوں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، رات میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس وقت جو مسلمان آدمی اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے، اور یہ گھڑی ہر رات میں ہوتی ہے۔ یہ گھڑی کب ہوتی ہے؟ فرمایا، یہ حدیث نمبر بھی دیکھ لیجئے، 1770 ہے۔ فرمایا کہ رجل مسلم یسأل اللہ خیرا من امر الدنیا والآخرۃ الا اعطاہ ایاہ وذلک کل لیلۃ، یہ ہر رات میں ہوتا ہے، یہ ایسا ہوتا کب ہے؟ ہر رات میں، کل لیلۃ۔ اور دوسری بھی حدیث اسی کے ساتھ اسی کی موافقت کر رہی ہے، اور اس کے راوی بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ اب آپ دیکھیے حدیث نمبر 1772، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ينزل ربنا تبارک وتعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر فیقول من یدعونی فاستجیب له ومن یسألنی فأعطیہ ومن یستغفرنی فاغفر له، ٹھیک ہے۔ اس کو کئی محدثین نے نقل فرمایا، ذکر فرمایا، امام بخاری نے بھی، امام ابی داؤد نے بھی، ترمذی نے بھی، مسلم شریف نے بھی، یعنی اس کو جو ہے محدثین نے اس حدیث کو ذکر فرمایا، اور کثرت کے ساتھ اس حدیث کو ذکر کیا ہے تمام محدثین نے، بہت زیادہ اس کے طرق ہیں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب جو بڑی برکتوں اور بلند ذات والا ہے، تبارک و تعالی ہے، آخری تہائی رات میں ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، نزول اجلال فرماتا ہے۔ کیا فرمایا؟ ینزل ربنا، اور فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو دوں، کون ہے جو مجھ سے بخشش چاہے، بخشش طلب کرے میں اسے بخش دوں۔ ٹھیک ہے، یہ اس وقت کی فضیلت ہے، یہ ہر روز رات میں ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس کو صرف 14-15 کی جو درمیانی رات ہے شعبان معظم کی، اس میں لوگوں نے اس کو موقوف کر دیا ہے کہ وہ اس رات میں ہے۔ یہ ہر رات میں اللہ تعالیٰ نزول جلال فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، ثلث یعنی تہائی رات میں، رات کا آپ 4 حصہ کریں، رات کو 4 پورشن میں بانٹ دیں، تو 3 پورشن جب گزر جاتے ہیں، چوتھا پورشن جب داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت یہ اعلان فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ کیسے اعلان فرماتا ہے، کیسے وہ نزول فرماتا ہے، اس پر ہم نہیں جاتے۔ ٹھیک ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے یہ بیان کیا، یہ حق اور سچ ہے، ایسا ہے، اور وہ قبولیت کی گھڑی ہے، جو مانگے گا اس کو ملے گا، بس ہمارا اس پر ایمان ہے، ہم اس پہ بحث نہیں کرتے کہ وہ کیا ہے اور کیسے ہے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب اسی سے یعنی اسی کی موافقت میں یہ ساری احادیث آ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب میں بار بار اسی کو آپ کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں کہ آپ کا ٹائم ضائع کروں، البتہ اس میں تھوڑے سے الفاظ زیادہ ہیں، وہ آپ دیکھ لیجئے۔ یہاں پر ہے کہ فرمایا یستغفرنی فاغفر لہ فلا یزال کذالک حتی یضیء الفجر۔ ٹھیک ہے، یہ معاملہ کب تک ہوتا رہتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر یعنی صبح جو ہے وہ روشن ہو جائے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے ایسا یہ اعلان فرماتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس میں یہ الفاظ تھوڑے زیادہ ہیں، یہ آگے دیکھ لیجئے، بس باقی پوری حدیث وہی ہے جو اوپر گزری۔ پھر اس کے ساتھ یہ دیکھیے 1773 بھی یہی ہے، 1772 بھی یہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مطلب آپ کو یہ 74 ہے، 74 بھی یہی ہے، تو یہ آپ کو جو ہے اس کے ساتھ یہ ملیں گے الفاظ تھوڑے سے آگے پیچھے۔ یہاں حل من سائلن، ٹھیک ہے، حدیث کے الفاظ تھوڑے آپ کو، پھر اس کے بعد یہ بھی 1775 پر بھی یہی باتیں ہیں، اور مطلب الفاظ تھوڑے بہت آگے پیچھے آپ کو ملیں گے، لیکن یہ کہ یہ وہی ذکر چلا آ رہا ہے۔ 1776 پر بھی یہی ہے۔ اچھا، امام مسلم کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ایک ہی ٹاپک جو حدیث ہوتی ہے نا ایک ساتھ ہی سارے لے آتے ہیں، وہ الگ الگ نہیں لاتے، جبکہ امام بخاری کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہر جو سبجیکٹ آئے گا اس کے حساب سے لے کر آئیں گے۔ ٹھیک ہے، ایمان والے سبجیکٹ میں لائیں گے، قرآن کی فضیلت میں لائیں گے، اور توحید کی فضیلت میں لائیں گے، نہیں وہ الگ الگ باب میں لے کر آتے ہیں ایک حدیث کو، پوری کتاب میں آپ کو ملے گی، لیکن امام مسلم جو ہے ایک ہی جگہ لے کر آ جاتے ہیں، ساری احادیث ایک ہی آپ کو اس میں مل جائے گی، تمام آپ کو پوری کتاب میں تلاش نہیں کرنا پڑے گی، تو یہ بات ہے۔ تو اب یہاں پر بھی دیکھیے الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں، 1777 پر بھی یہی حدیث ہے، لیکن الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں، تو میں نے سوچا کہ یہ بھی آپ کو دکھا دوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ کبھی انسان کو دھوکا ہو جاتا ہے، یار میں نے تو ایسے پڑھا تھا، میں نے تو ایسے سنا تھا، لیکن یار یہاں تو کچھ اور طریقے سے پڑھ رہے ہیں، شاید یہ غلط پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ ایک ہی حدیث مختلف انداز سے بھی بیان ہوتی ہے، اور اس کی بھی اپنی وجہیں ہوتی ہیں، وجوہات ہوتی ہیں، اس میں آپ مت جائیے۔ دیکھیے یہاں پر بھی حدیث ہے یہ، اور اس کے راوی کون ہے؟ ان ابی سعید، ٹھیک ہے، اور انہوں نے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ خیر، ان اللہ تعالیٰ یمہل حتی اذا ذہب ثلث اللیل الاول نزل الى السماء الدنیا فیقول هل من مستغفر هل من تائب هل من سائل هل من داع حتی ینفجر الفجر۔ ٹھیک ہے، یہاں پر کیا بیان ہوا کہ بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ جب تہائی رات گزر جاتی ہے تو اترتا ہے، ٹھیک ہے، نزول فرماتا ہے آسمان دنیا پر، اور فرماتا ہے کون ہے جو مغفرت مانگے، کون ہے جو توبہ کرے، کون ہے جو کچھ مانگے، کون ہے جو دعا کرے، یہی فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر ہو جاتی ہے، روشنی پھیل جاتی ہے۔ تو یقیناً جس کو اپنی آخرت کی فکر ہوگی نا، جس کو اپنے ایمان کی فکر ہوگی نا، جس کو جہنم سے بچاؤ کی فکر ہوگی، وہ لازمی بات ہے کہ ایسے ایسے مواقع وہ ضائع نہیں کرے گا، لازمی اٹھے گا، اس کے لیے اہتمام کرے گا۔ دنیا میں بھی دیکھیں نا آپ، تھوڑا سا بھی آپ کہیں فائدہ دیکھتے ہیں، فلاں مارکیٹ میں کیا چیز آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہاں پر بہتر قیمت پہ ملتی ہے، تو آپ وہاں جاتے ہیں، اس کی مشقت آپ برداشت کرتے ہیں۔ کس کمپنی میں
کمپنی والے اچھا بینیفٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا ریلیف دیتے ہیں، تو آپ وہاں پر جاتے ہیں نا، جوائن کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے یہ ہمیں ایک اللہ تعالیٰ ایک اپارچونیٹی دے رہا ہے نا کہ لو آؤ بندو، تو ہم کیوں نہیں لیں؟ تو وہ ضرور لے گا جس کا ایمان ہے آخرت پر، جس کا مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان ہے، جس کا جنت اور دوزخ، جنت اور جہنم پر ایمان ہے، وہ لازمی اس کو حاصل کرے گا، وہ غفلت نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، رات کو اٹھے گا، وطر پڑھے گا، نماز پڑھے گا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل صالح، بہت نیک آدمی ہے، اچھے آدمی ہیں، مفہوم حدیث شریف کا، او کما قال، آپ نے فرمایا کہ وہ اچھے ہیں، لیکن یہ کہ اگر تہجد پڑھے تو اچھی بات ہے، مفہوم ہے اس طرح سے. تو یعنی یہ کہ پھر جب انہوں نے سنا تو پھر اس کے بعد وہ رات کی نماز پڑھنے لگ گئے. تو یہ رات کی نماز پڑھنا بہت برکتوں والی، سعادت والی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے. تو یہ برکتوں کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق و سعادت بخشے، آمین. اچھا، یہ حدیث نمبر ہے 1763. یہ دیکھ لیجئے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز کتنی ہے؟ 2 رکعت ہے، انہیں 2 کر کے آپ نے پڑھنی ہے. دن کے بارے میں بھی یہی حدیث شریف ہے. پھر جب تجھے معلوم ہو کہ صبح آ پہنچی ہے تو 1 رکعت وتر پڑھ لے. پھر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ 2 رکعت سے کیا معنی ہے، ٹھیک ہے، کس سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتا جائے، یعنی ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دے. تو رات کی نماز کیسی ہے؟ 2 رکعت ہے. کیسی؟ مسنا، ٹھیک ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 پڑھیں سلام پھیر دے، 2 پڑھیں سلام پھیر دے. بہت سے لوگ کہتے ہیں 10 رکعت کی نیت باندھ لو، اکٹھے سلام پھیر دینا. نہیں، 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیجئے، ٹھیک ہے، رک آتا ہی نہیں. اور میں تو یہ کہتی ہوں کہ آپ بہت زیادہ اپنے ذمے بوجھ نہ لا دیں تاکہ آسانی سے آپ نماز ادا کریں اور ہر روز کر سکیں. خیر الامور، ہاں وہ ہے خیر الامور اوسطھا. اور دوسری بات ہے احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومھا وان قل، یعنی جو اعمال باقاعدگی سے کیے جائیں، تھوڑے بھی ہوں لیکن باقاعدگی سے کرنا. تو آپ 2 رکعت کی عادت بنا لیں کہ 2 رکعت نماز تہجد آپ کو روزانہ پڑھنی ہے. اہتمام سے پڑھیں، طریقے سے پڑھیں، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں. یہ نہیں ضروری کہ آپ 4 رکعت 8 رکعت 10 رکعت اپنے لیے مقرر کر لیں پھر پڑھ نہ سکیں. دیکھیے یہ حدیث شریف بھی ہے، یہاں پر کیا ہے؟ باب افضل الصلاۃ طول القنوتی. کیا ہے حدیث نمبر؟ دیکھیے 1768 ہے. یہ فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی جو نماز ہے نا، یا کوئی سی بھی نماز جو آپ پڑھتے ہیں، اس میں قیام لمبا کیجیے، طول القنوت، ٹھیک ہے، یعنی دیر تک کھڑا رہنا. دیر تک کھڑے ہو کر آپ آرام سے قرآن مجید کی سورت پڑھیں، آرام سے آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کا یعنی جو کلام ہے اس کی تلاوت کریں، لمبی قرأت کریں. نفل کی بات ہو رہی ہے، جو امام پڑھاتے ہیں مسجد میں ان کی بات نہیں ہو رہی ہے. آپ آرام سے کریں تو یہ زیادہ پسندیدہ ہے، بجائے اس کے کہ آپ 10 رکعت پڑھیں اور وہ جلدی ہپڑ تپڑ، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کتنی رکعتیں پڑھیں، کیا پڑھا، کیا یاد ہوا، کیا بھول گئے. نہیں، آپ آرام سے پڑھیں نماز، یہ زیادہ پسندیدہ افضل ہے. دیکھیے افضل، ٹھیک ہے، افضل کس کا صیغہ ہے؟ یہ ہے، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے نا، جیسے اکبر ہے. تو آپ افضل اور بہتر کو اختیار کیجئے نا. جلدی 10 رکعت پڑھنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ 2 رکعت کی آپ عادت بنا لیں. آپ کو آپ کے نفس پر بھی گرا نہیں ہوگا. کیوں؟ نفس کو بھی پتہ ہے نا یار 2 رکعت ہی تو پڑھنی ہے، کون سا مار لمبی 4 رکعت 6 رکعت 10 رکعت ہمیں پڑھنی ہے، 2 رکعت پڑھنی ہے. تو یہ 2 رکعت بھی آپ کے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگی. ٹھیک ہے، 2 رکعت آپ پڑھیں. پھر جب آپ کو کبھی آپ کا جسم اتنی قوت اتنی ہمت پا لے تو آپ 4 کر دیجئے گا. 4 پر بھی آپ کو استقامت ہو جائے تو پھر 6 کر دیجئے گا. نہیں، ضروری نہیں کہ آپ سال میں 6 دفعہ 2 دفعہ 1 دفعہ اٹھتے ہیں اور پوری رات نماز پڑھتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ آپ پوری رات آپ نے نماز پڑھی ہو اور آرام نہ کیا. آپ تھوڑی دیر ضرور آرام کرتے تھے، یہی سنت طریقہ ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ ایک رات میں قرآن ختم کر دیا ہو. ٹھیک ہے، تو ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے بہترین اسوہ، بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے بس. اور بھی جو حدیث شریف میں دعائیں ہیں ان کو بھی یاد کیجئے، پڑھا کیجئے، دوسروں کو بھی، بچوں کو بھی، بڑوں کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی دعا دیا کیجئے. یہ دیکھیے کتنی پیاری سی دعا ہے. زودک اللہ التقوی. دیکھ لیجئے، دیکھ کر پڑھیے تاکہ آپ کے لیے یاد کرنا بھی آسان ہو. زودک اللہ التقوی وغفر ذنبک ویسر لک الخیر حیث ما کنت. کتنی پیاری دعا ہے، یاد کر لیجئے اور اپنے بچوں کو دعا دیا کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ دعا قبول فرمائے. جب بچے اسکول جائیں، جب بچے کام پر جائیں،
اس اور آپ کے کہیں بھی جائیں تو آپ ان کو یہ دعا دیں، گھر سے باہر نکلیں آپ ان کو یہ دعا دیں، اللہ تعالیٰ تجھے تقوی کا زیادہ راہ عطا فرمائے، ٹھیک ہے، تجھے عطا فرمائے کیا چیز؟ تقوی عطا فرمائے، تقوی، ٹھیک ہے، اللہ کا ڈر، خوف الہی عطا کرے، اور تمہارے گناہ معاف کر دے، تمہارے گناہوں کو بخش دے، غفرا، ٹھیک ہے، ذنبک، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، اور تم جہاں کہیں بھی ہو، ویسر لکا حیث ما کنتا، تم جہاں کہیں بھی ہو، جس جگہ پر بھی ہو، تمہارے لیے نیکی میسر کرے اللہ تعالیٰ، نیکی کرنا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے، ٹھیک ہے، نیکی کرنا آسان کر دے۔ تو یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی دعا دیں، دیکھیں نا دنیاوی چیزیں ہم کتنی یاد کر لیتے ہیں، بچوں کو بھی یاد کرائیں، ان کے ایکٹرز کے نام اور جو ہے کھلاڑیوں کے نام اور اس کے نام اور یہ اور وہ فلاں ڈھمکا الٹی سیدھی کتنی چیزیں ہمارے دماغوں میں ہوتی ہیں، تو یہ چیزیں بھی ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ زوّدا کا، ٹھیک ہے، زاد ہم کہتے ہیں زاد سفر، زوّدک اللہ التقوی وغفر ذنبک ویسر لک الخیر حیث ما کنت، ٹھیک ہے، ویسر لک الخیر حیث ما کنت، یاد کر لیجئے، پڑھا کیجئے، بچوں کو دعا دیا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو تقوی دے، ہمارے بچوں کے گناہوں کو معاف کرے، اور ہمارے بچے جہاں کہیں بھی رہیں وہ نیکی کرتے رہیں، بھلائی کرتے رہیں، خیر کے کام کرتے رہیں، برائیوں سے بچتے رہیں، اللہ ان کا حامی اور ان کا مددگار ہو، ہمارا بھی اور ہمارے بچوں کا بھی، ہمارے خاندان والوں کا بھی اللہ تعالیٰ حامی و ناصر، مددگار ہو، مدد کرنے والا ہو، معین و مددگار ہو، آمین۔